السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم امتیوں کو نماز عطا فرمائی، بلا شبہ ہم امتیوں کو قرآن مقدس عطا فرمایا، ہم امتیوں کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے وسیلے سے، اپنے نبی کے توسط سے روزہ عطا فرمایا، زکوٰۃ جیسی اہم عبادت عطا فرمائی۔ اسی طرح حج بیت اللہ کی سعادتیں حاصل کرنے کے تعلق سے رب کعبہ نے ہمیں یہ سعادت بھی عطا فرمائی، یہ شرف بھی اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں یا علماء کرام سے رابطہ کریں، کہیں پر بھی قرآن مقدس میں جہاں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج بیت اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، کہیں پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی یہ نہیں کہلوایا کہ میں تم سے اس چیز کو طلب کرتا ہوں۔ نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، دیگر عبادتوں کا ذکر ہے، مگر کہیں پر اللہ نے اپنے نبی کی زبانی، اپنے نبی کے ذریعے قرآن مقدس میں کہیں یہ نہیں کہلوایا کہ آپ اپنی امت سے یہ فرمائیں کہ میں اس چیز کا طلبگار ہوں۔ لیکن قربان جائیے، جب اپنے نبی کے گھرانے کی بات آئی، جب اپنے نبی کے اہل بیت کی بات آئی، بلا شبہ رب کعبہ نے قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ اپنے نبی کی زبانی کہلوایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، آپ اپنی زبان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے امام فرماتے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے اعلان فرمایا، اے محبوب آپ ارشاد فرمائے، اے لوگو، اس تبلیغ کے اوپر اللہ کا جو احکام ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو ارشاد یا اللہ کے جو فرامین، اللہ کے احکامات، اللہ کے ارشادات، اللہ کے اقوال تم تک میں پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، مزدوری طلب نہیں کرتا، کوئی بدل طلب نہیں کرتا، کوئی عوض طلب نہیں کرتا، کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ ہاں ایک چیز کا ضرور مطالبہ کروں گا، وہ کوئی چیز کوئی اور نہیں، میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی یہ مطالبہ اپنے نبی کے امتیوں سے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل بیتی کا سفینتی نوح، میرے اہل بیت جو ہے وہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی کی طرح ہے۔
کیوں یہ ارشاد فرمایا؟ بات دراصلی آپ خود غور فرمائیں، حضرت سیدنا نوح کی قوم کے اوپر عذاب آیا، اللہ نے اپنے نبی حضرت سیدنا نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، حضرت سیدنا نوح نے کشتی بنائی، جو کشتی پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے کشتی پر سواری نہیں کی اللہ نے اسے ہلاک و برباد فرما دیا، اللہ رب العزت نے اسے نیست و نابود فرما دیا، ہلاک و برباد فرما دیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اہل بیت جو ہے وہ حضرت سیدنا نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، یعنی جس نے میرے اہل بیت کے دامن کو تھام لیا صبح قیامت تک کامیاب رہے گا، لیکن جس نے میرے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، دل میں حسد رکھا، کینہ رکھا، مخالفت کے بازار کو اس نے گرم کیا، فقد ہلکا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے، اور الحمدللہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے، اور آپ دیکھیں ہم اہل سنت و جماعت کی تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صحابہ کی سیرت تو پڑھیں، ہمیں اہل بیت کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے یہ ہمیں کوئی وہابی نہیں مصطفیٰ کا صحابی سکھائے گا، کس طریقے سے ہمیں ادب کرنا ہے یہ آج کل کا رافضی نہیں مصطفیٰ کا سچا عاشق سکھائے گا، مصطفیٰ کا سچا صحابی سکھائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اللہ اکبر، آپ کسی عالم دین سے پوچھیں یا آپ خود مطالعہ فرمائیں، آپ خود مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، جتنی کثرت کے ساتھ روایات، جتنی زیادہ تعداد میں روایات اگر کسی نے نقل کی ہے، حدیثوں کو نقل کیا ہے، آپ کو جواب ملے گا، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ ذات جس نے مصطفیٰ کی احادیث کو سب سے زیادہ یاد کیا اور امت مسلمہ تک پہنچایا، وہ ذات کوئی اور نہیں، ابو ہریرہ کی ذات، یہی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد، تدفین کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد اور دفن کرنے کے عمل کے بعد ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، راستے میں تھکان کا احساس ہوتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک حدیث پاک بھی بتا دوں تاکہ ہم عملی زندگی میں اسے نافذ بھی کر سکیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں حاضر ہوتا ہے، پہلے ایک بات میں عرض کروں، جسے علماء سے آپ نے سنا ہوگا اور اکثر ہماری عوام اہل سنت کا یہی معمول رہتا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، تو بہت سارے لوگ چلو مانتے ہیں جو آس پڑوس والے آ گئے، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو فرض کفایہ ہے، امام صاحب ہے، ہمارے محلے کے دوسرے لوگ پڑھ لے رہے، کافی ہے، اب اگر ہم نہیں جائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتی ہے یہ سوچ، اور ہم پہ تھوڑی سی سستی آ جاتی، حالانکہ آپ تھوڑی سی ہمت کر کے تشریف لے جائیں، اس کا ثواب دیکھیں، فضیلت دیکھیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جو بندہ نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے رب کعبہ اسے ایک احد پہاڑ کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت کی حامل نماز جنازہ ہے، مگر ہم تھوڑی سی سستی اور تھوڑی سی کاہلی کی بنیاد پر اسے ترک کر دیتے۔ اور آگے بڑھے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کے لیے احد پہاڑ کے برابر نیکی ہے، لیکن جو بندہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بعد تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے، اپنے مومن بھائی کو دفن کرنے میں اس کے گھر والوں کی مدد کرتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے رب کعبہ ایسے بندے کو ایک نہیں بلکہ 2 احد پہاڑ کے برابر نیکی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آدھا گھنٹہ آپ کے یہاں تو قبرستان بھی قریب ہوں گے۔ ہم کیا سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اس عمل کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، وہ سنبھال لیں گے محلے والے، ان کے گھر والے۔ تو معذرت چاہتا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیں، چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بلکہ صوفیاء کرام تو یہاں تک فرماتے کہ اگر بندہ کسی گناہ کو معمولی سمجھتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بڑے سے گھر کو جلا سکتی ہے۔ کتنی باریکی مفسرین ہے، صوفیاء کرام نے کیا ہی بہترین مثال دی کہ انسان کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بہت بڑی آگ لگا سکتی ہے۔ بالکل آپ کا مشاہدہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا تجربہ ہوگا، اور انسان کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک گھونٹ پانی کا انسان کی زندگی کو بچا سکتا ہے۔
کتنی باریک بات صوفیاء کرام نے فرمائی. تو انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے، ہلکا سمجھ کر کے معاذ اللہ اس کا ارتکاب نہ کرے. اسی طرح کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کر کے، چھوٹا سمجھ کر کے ترک نہ کر دے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل پسند ہے، رب کعبہ اس کی مغفرت فرما دے. تو انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی عمل وہ ترک نہ کرے. خیر، بات چل رہی تھی حضرت ابو ہریرہ امام حسین کے تعلق سے. امام حسین نماز جنازہ کے بعد تدفین کے بعد تشریف لاتے ہیں. تدفین کے بعد عمل تدفین کے بعد تشریف لاتے ہیں. ایک جگہ بیٹھ جاتے، تھکان کا احساس ہوتا ہے، طبیعت میں کچھ سستی وغیرہ کا تقاضا ہوتا ہے. ایک جگہ بیٹھ جاتے، پاؤں کے اندر، مقدس پیر کے اندر کچھ دھول مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ جھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس مٹی اور دھول کو صاف کرنے لگتے. امام حسین فرماتی یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ جانے دو، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی تاریخ جملے آپ سماعت فرمائے اور اس سے آپ دیکھیں کہ ہمیں صحابہ نے اہل بیت اطہار کا ادب کس طریقے سے سکھایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا امام، آپ کی جو عظمت و شوکت، آپ کی جو رفعت و بلندی، آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی جو فضیلت ہے، آپ کی جو عزت ہونی چاہیے، ابو ہریرہ جس طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کی عزت کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس کو اگر دوسرے لوگ جان جائے آپ کو، آپ کے اگر حضرت ابو ہریرہ فرماتے آپ کی جو عزت ہونی چاہیے، ابو ہریرہ آپ کے جو مقام اور مرتبے کو جانتا ہے، ابو ہریرہ جس طریقے سے آپ کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے، اسے لوگ جان جائے تو آپ کو اپنے کانھوں پر سوار کر لے. یہ حضرت ابو ہریرہ کی شان اور فضیلت کون فرما رہے؟ یہ صحابی رسول ہے. آج کل ہمیں جو اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر کے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی گستاخی جو کرتے، ہمیں ان کا یہ عمل پسند نہیں. اور میں نے جو حدیث پاک آپ کو سنائی، اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. امام اہل سنت نے بالکل اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے برجستہ یہ فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہمیں اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی تھامنا ہے، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام کے دامن کو بھی تھامنا ہے. دونوں کو ہمیں تھام کر کے چلنا ہے. جو اگر کسی ایک کے دامن کو تھام کر کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے وہ بندہ ناکام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور حدیث پاک سناؤ اور مصطفیٰ کریم کی حدیث پر مصطفیٰ کریم کے نواسے، مصطفیٰ کریم کے سچے عاشق، مصطفیٰ کریم کے سچے غلام، مصطفیٰ کریم پہ سچی عقیدت سے فدا ہونے والے امام حسین نے کس طریقے سے عمل کیا، اسے آپ سماعت فرمائے. وہ حدیث پاک درمیان میں آئے گی. ایک مرتبہ کی بات ہے، دونوں بھائیوں کے درمیان یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان کچھ ناراضگی ہو جاتی ہے جسے شکر رنجی کہا جاتا ہے. اسے یہ نہیں ہم کہہ سکتے جس طریقے سے آج ہمارا حال ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی، معمولی سی بات پر ہم قطع تعلق کر دیتے، اس سے بات چیت کرنا بند کر دیتے، آمنا سامنا ہوتا ہے چہرہ پھیر لیتے، سلام وغیرہ اس کو کرتے تک نہیں ہے. یہ حال وہاں پر نہیں تھا. معمولی سی بات پر ہم لوگ آج کل جو قطع تعلق کر لیتے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کی تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی ہے. یہ وہ ناراضگی ہوتی ہے جو دوستوں کے اندر ہوتی ہے، جو محب اور محبوب کے اندر ہوتی ہے، تاکہ ایک دوست دوسرے دوست کی محبت اپنے دل کے اندر، اس محبت کے اندر اور اضافہ کرے. حضرت ابو ہریرہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے ہیں آپ دونوں مقتدا ہیں، آپ دونوں قوم کے امام ہیں، آپ دونوں قوم کے پیشوا ہیں، آپ کی لوگ باتیں مانتے ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اپنے بھائی کے پاس تشریف لے جاتے، اس لیے کہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں. آپ جا کر کے سبقت کرتے، آپ جا کر کے پہل کرتے، آپ جا کر کے پیش قدمی کرتے، اپنے بھائی کو سلام کرتے، مصالحت کا ہاتھ بڑھاتے، صلح کا ہاتھ بڑھاتے، بات چیت شروع ہو جاتی، تعلقات شروع ہو جاتے. خبردار خبردار، یہ وہ تعلقات ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کو معاذ اللہ سلام نہیں کرتے تھے. یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ معمولی سی ناراضگی جو محب اور محبوب کے درمیان کچھ دیر کے لیے ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے آپ عمر میں چھوٹے ہیں، چھوٹے بھائی کا حق بنتا ہے کہ بڑے بھائی کے پاس جایا جائے. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ چھوٹے ہیں، اپنے بڑے بھائی کے پاس چلے جائیں، مصالحت کا ہاتھ بڑھا لیں، صلح کا ہاتھ بڑھا لیں، آپ پہلے جا کر کے سلام کر دیں. اللہ اکبر. امام حسین بھی جانتے تھے کہ بڑوں کا ادب ہمیں کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی گفتگو کو سنا، فرمایا ابو ہریرہ تمہاری بات بالکل درست ہے، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن سنو میرے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم رؤوف
रऊफ़ रहीम, आमिना के लाल अब्दुल्ला के प्यारे सैयदुल कौनैन मुख्तार कायनात, सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, चांद डूबे हुए सूरज को वापस लाने वाले, चांद के 2 टुकड़े करने वाले आमिना के लाल को मैंने ये फरमाते हुए सुना है कि जो बंदा सुलह में पहल करेगा, यानी आपस में 2 लोगों की नाराजगी हो, और जो बंदा बातचीत की पहले शुरुआत करेगा, कल क़यामत के दिन जन्नत में भी पहले जाएगा। अबू हुरैरा क्या समझते हो? मैंने अपने नाना की इस हदीस को सुन रखा है। हुसैन ये चाहता है कि कल क़यामत के दिन जब लोग जन्नत में जाए, मेरा भाई मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन मेरे बड़े भाई जो है, आज मैं उनके पास सुलह के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई मेरे पास आए और सुलह करें। पहले वो सुलह का हाथ बढ़ाएंगे। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की हदीस से पाक है, जो बंदा सुलह में पहल करता है, पहले सलाम करता है, बातचीत का आगाज़ करता है, कल क़यामत के दिन जन्नत में पहले जाएगा। अबू हुरैरा मैं चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन मुझसे पहले मेरे बड़े भाई जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरे दोस्तों, ये बुज़ुर्गान दीन, ये हमारे असलाफ़, ये हमारे सालिहीन, ये अहले बैत अतहार, इनके ताल्लुक़ से रिवायतों में ये लिखा है, और इनकी ये तालीम, इनकी ये तरबियत अपने नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक अपने नबी के दीन को किस तरीक़े से पहुँचाया, ये हमें इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिखाया, और ज़िंदगी के शब रोज़ हमें किस तरीक़े से गुजारने चाहिए, ये हमें हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने सिखाया। ये मुख्तसर बहुत, इमाम हुसैन का ज़िक्र तो बहुत तवील है, बहुत लंबा है। मैं बार बार अक्सर व बेशतर कहता रहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गान दीन की शान का ये आलम है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मगर इन बुज़ुर्गान दीन का जो ज़िक्र है वो ख़त्म नहीं होगा। सुबह क़यामत तक इनका ज़िक्र जो है वो चलता रहेगा, जारी व सारी रहेगा। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से, इमाम हुसैन के घराने के एक चश्मो चराग ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 10वीं 11वीं सदी हिजरी की बात है। अल्लाह अकबर, जिसे मैं एक शेर में बयान कर दूँ, मिलता है मुस्तफ़ा का दर, आले रसूल के तुफेल, मारे रसे मदीना तक रूहानी एक सुरंग है। ये जो शेर है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। अल्लामा सैयद सरकार हसनैन नज़मी मियाँ अलैहि रहमतु व रिज़वान, अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए, उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। ये जो शेर कहा है ना, ये सिर्फ दावा है ऐसा नहीं होता है ना कि इंसान दावा कर दे उसकी हकीकत कुछ ना हो, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तारीख उठा कर के देखें, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, 11वीं सदी हिजरी। अल्लाह अकबर, एक बंदा उज़्बेकिस्तान के अंदर एक बुखारा शहर है जहाँ के इमाम बुखारी रहने वाले हैं। ये इंडिया है, पड़ोसी मुल्क है, उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, उसके बाद ईरान, उसके बाद सीरिया, उसके बाद फिर अरब हिजाज वगैरह, ये सारे देश इस तरीके से लाइन में आपको इंडिया पूरे वर्ल्ड के नक्शे में नजर आएंगे। बहरहाल में अर्ज़ कर रहा था, उज़्बेकिस्तान के अंदर एक बुखारा शहर का नाम है जहाँ के इमाम बुखारी रहने वाले, वहाँ का एक बंदा हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान में कहीं और नहीं, मारेरा की मुक़द्दस मुबारक बाबरकत मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सरजमीन के ऊपर आता है, ज़ोहर की नमाज खानका में अदा करता है। उस वक्त 11वीं या 12वीं सदी के एक मुजद्दिद, एक बुज़ुर्ग, जिसे दुनिया अच्छे मियाँ के नाम से याद करती है, मेरे इमाम ने भी शजरे में उन्हें याद फरमाया है। दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्सुद्दीन बदरुल उला के वास्ते। और एक और शेर भी है, दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर, सुथरे प्यारे नूर हक शम्सुद्दुहा के वास्ते। मेरे इमाम ने इस तरीके से उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है, बल्कि उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। यही सुथरे मियाँ, अल्लाह अकबर, इनकी इक्तिदा में उस बंदे ने नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज ज़ोहर से फरागत के बाद मजमा लगा हुआ है, महफिल सजी हुई है, वो शख्स हज़रत की बारगाह में आकर के अर्ज़ गुज़ार होता है, हुजूर मैं चाहता हूँ बग़ैर इबादत के, बग़ैर रियाज़त के, बग़ैर बंदगी के, बग़ैर अल्लाह की बारगाह में झुके हुए मैं मुजाहिदे के फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करना चाहता हूँ, मैं मुजाहिदे के फैज़ान को हासिल करना चाहता हूँ। हज़रत ने फरमाया, बग़ैर इबादत के, बग़ैर रियाज़त के, बग़ैर बंदगी के, बग़ैर सजदे के, बग़ैर नमाज़ों के, बग़ैर अल्लाह की बारगाह में झुके हुए ये शरफ़ हासिल करना चाहते हो, ये सआदत हासिल करना चाहते हो,
حاضرین نے کہا کہ بغیر محنت کے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے منہ میں حلوہ رکھ دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ حاضرین نے جب یہ فرمایا حضرت کو تھوڑا ناگوار ہو، حضرت نے فرمایا ایسا مت کہو، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے چور ولی کامل بن جاتا ہے۔ غوث اعظم کی بات یاد آئی، آپ نے سنا ہوگا غوث پاک کی بارگاہ میں ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے، پکڑا گیا، غوث پاک نے اسے دیکھ لیا، اتنے میں حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم غوث پاک کے پاس آتے، کہتے ہیں کہ شہر بلخ کے اندر وہاں کا جو قطب تھا، ان کا وہاں کے جو قطب تھے ان کا وصال ہو گیا، ایک قطب کی ضرورت ہے۔ فرمایا دیکھو یہ سامنے کھڑا ہے، کیا فرمایا؟ دیکھو یہ سامنے کھڑا ہے، چور کو پل میں ولی بنایا، نظر سے بگڑی بنائی۔ یہ ہمارے غوث اعظم کی شان ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے ایک مقبول بندے کا عالم یہ ہے تو اس رب کعبہ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا کہ ایک پل کے اندر چور کو ولی کامل بنا دیتے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آپ دیکھیں، اسود راعی کر کے ایک غلام تھے، بکریوں کو چرا رہے تھے، مصطفیٰ کریم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جنگ کی تیاری وغیرہ جاری تھی۔ وہ جو چرواہے تھے، غلام تھے، وہ آئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ۔ پہلے تو یہ کلمات نہیں کہ بس محمد کر کے پکارا اور کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت ملے گی۔ تو فوراً کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے، دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اب جا کر کے جنگ میں گئے، شرکت کی، اللہ رب العزت نے شہادت کے منصب پر سرفراز فرمایا، جام شہادت نوش کر جاتے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم یہ ایک ایسے ان کے واحد صحابی ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کی، مقدس مبارک چہرے کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، سیدھے جنت میں پہنچ گئے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ کا فیضان جس کے دل پر پڑ جائے، اللہ رب العزت اسے دولت ایمان سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم کی شان کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کریم کے رب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں، حضور ستھرے میاں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ بندہ اگر بغیر عبادت کے، بغیر ریاضت کے، بغیر مجاہدے کے یہ شرف حاصل کرنا چاہے، اسے یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قادر ہے، قیوم ہے، وہ خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندے کو جس چیز کا چاہے شرف عطا فرما دے، سعادت عطا فرما دے، کوئی بعید نہیں۔ پھر حضور اچھے میاں نے فرمایا ایک مخصوص طریقے سے، فرمایا رات میں جا کر کے ذکر کرنا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے جو ہدیے ہیں وہ نچھاور کرنا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے جو گجرے ہیں وہ پیش کرنا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کی جو ڈالیاں ہیں وہ پیش کرنا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرنا۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، ہر طرف سیاہی پھیل جاتی ہے، ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے، پوری دنیا سو جاتی ہے، وہ بندہ بھی نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، نیند کی آغوش میں وہ بندہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ سو جاتا ہے، جب سو جاتا ہے نصیبہ جاگ اٹھتا ہے، جب وہ بندہ سو جاتا ہے نصیبہ جاگ اٹھتا ہے، سرہانے دیکھتا ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے، سرہانے دیکھتا ہے، کوئی اور نہیں آمنہ کے لال تشریف فرمائے، سرہانے دیکھتا ہے، کوئی اور نہیں عبداللہ کے پیارے تشریف فرمائے۔ اللہ اکبر، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہماری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، کرم کر دو کربلا کی پیاس کا صدقہ، ہمیں دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ۔ سنا ہے سنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ دیکھیے آپ، میں بھی بتاتا ہوں وہ شعر، وہ بندہ جب سو جاتا ہے نصیبہ جاگ اٹھتا ہے، مصطفیٰ کریم کو تشریف فرما دیکھتا ہے، چہرے اقدس اپنی جانب متوجہ دیکھتا ہے، اللہ اکبر، حکمت کے پھول برسنے لگتے ہیں، موتی جو ہے وہ جھڑنے لگتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم اپنے مقدس مبارک بابرکت معزز مکرم بابرکت با فیض ہونٹوں کو جنبش دیتے، حرکت دیتے، ہلاتے فرماتے کل تمہاری جس بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ پہلے ایک حدیث پاک فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ایک حدیث ہے اسے یاد رکھنا۔ عرض کہ حضور وہ کون سی حدیث پاک ہے؟ فرمانے لگے میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میری جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال میں، ہر صدی یعنی 100 سال گزر جائیں گے تو ایک ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا، ایک ایسے عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا جو اس کے دین کو زندہ کر دے گا، جو اس کے دین کے مردہ جسم کے اندر روح کو پھونک دیا کرے گا۔ کل جس بزرگ سے تمہاری ملاقات ہوئی، یعنی اچھے میاں کے تعلق سے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ کل جس بزرگ سے تمہاری ملاقات ہوئی ان کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ اس صدی کے مجدد کوئی اور نہیں، آپ کی ذات کریمہ ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، یہ اچھے میاں ماریرہ شریف سے جن کا تعلق ہے، ان کے تعلق سے کوئی اور نہیں، آمنہ کے لال آ کر فرما رہے کہ اس دور کے مجدد کوئی اور نہیں، آپ ہی کی ذات کریمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس واقعے میں خاص طور سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو نظمی میاں نے فرمایا، حضور سرکار نظمی میاں نے فرمایا کہ ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل، مارے رس مدینہ تک روحانی ایک سرنگ ہے۔ نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیاں، اس کو کبھی نہ چھیڑ نہ سنی، بڑا دبنگ ہے۔ اور آخری میں فرماتے نظمی کو نار کی طرف، یہ عاجزی کے طور پر آپ نے فرمایا، نظمی کو نار کی طرف لے جائے جب ملائکہ، آقا کہیں گے چھوڑ دو یہ جو میرا ملنگ ہے۔ یہ تو میری بڑی نعتیں پڑھا کرتا تھا، بڑی نعتیں لکھا کرتا تھا انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً یہ ارشاد فرمائیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا جو پہلا مصرع جسے مطلع کہا جاتا ہے، جہاں سے نعت شریف کی شروعات ہوتی، ملتا ہے مصطفیٰ قدر آل رسول کے طفیل، مارہ رس مدینہ تک روحانی ایک سرنگ ہے۔ وہ شخص آیا، آپ دیکھیں ایک نگاہ کی بنیاد پر ایک وظیفہ آپ نے بتایا اور نگاہ آپ نے ڈالی، نگاہ فیضان، نظر رحمت، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی شان۔ آپ دیکھیں حضور اچھے میاں نے ایک نگاہ کیمیا ڈالی، ایک نگاہ کیمیا ڈالنے کی بنیاد پر اس بندے کو ایسے درجے پر پہنچا دیا، وہ بندہ ایسا خوش نصیب ہو گیا، اس نے عبادت، وہ پہلے سے عبادت کر رہا ہو ایسا نہیں تھا، وہ تو چاہ رہا تھا کہ بغیر عبادت کے مجھے یہ منصب، یہ مقام حاصل ہو جائے۔ سرکار ستھرے میاں، اچھے میاں نے ایسی نگاہ ڈالی، ایک رات میں آمنہ کے لال کی زیارت سے مشرف فرما دیا۔ یہ ملتا ہے مصطفیٰ کا در، مل گیا مصطفیٰ کا در۔ بات سمجھ میں آ گئی، شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور سرکار نظمی میاں نے یہ جو کلام لکھا ہے، یہ ایسے ہوا میں نہیں کہ ہوتا ہے صرف دعویٰ ہو دلیل نہ ہو، بلکہ دعویٰ بھی ہے، اس کے ساتھ مضبوط دلائل بھی ہے کہ ماریرہ سے جو بندہ جڑا، ماریرہ والے اسے کہیں اور نہیں، آمنہ کے لال کی بارگاہ تک پہنچا دیتے۔ یہ ماریرہ شریف کا در۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کل کربلا کے میدان کے اندر امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا مگر اپنے نانا کے دین کا سودا نہیں فرمایا، ہاتھ نہیں دیا، سر کٹا لیا، ڈنکے کی چوٹ پر خودداری اپنے نانا کے دین کو بچاتے ہوئے انہی کے گھرانے کے ایک فرزند، انہی کی اولاد سے ایک فرزند، انہی کے ایک صاحبزادے، انہی کے ایک شہزادے، سرکار نظمی میاں نے اسی انڈیا کے اندر، اسی ہندوستان کے اندر، اسی بھارت کے اندر 33 سال تک سرکاری ملازمت کی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی سوانح حیات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کبھی بھی دب کر آپ نہیں رہے، کبھی جھک کر کے سلام نہیں کیا، اور اس طریقے سے حکومت کے فرائض کو انجام دیا کہ اپنے جد امجد امام حسین کی یاد کو تازہ کر دیا۔ کبھی بھی جھک کر کے آپ نہیں رہے، جھک کر کے سلام نہیں کیا کبھی بھی، بلکہ جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں ان کے مطابق آپ نے حکومت کی جو ملازمت تھی اس کے فرائض کو انجام دیا۔ کبھی بھی آپ نے کسی نان مسلم کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، بلکہ آپ خودداری کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، جو مصطفیٰ کریم کے گھرانے سے تعلیم آپ کو ملی تھی اس کی روشنی میں آپ نے زندگی کے شب و روز گزارے اور ملازمت کے فرائض کو انجام دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔
ایک انسان جو ہوتا ہے وہ ایک زبان میں ماہر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اردو میں ماہر ہے، اردو میں اس نے شاعری کی، اس سے آگے اگر بڑھے گا چلو عربی میں ماہر، عربی بھی اسے آتی ہے، لیکن عربی میں شاعری کر لے بہت مشکل ہے، چلو مانتے ہیں ہم اس کو 2 زبان آتی ہے، لیکن 3 زبان کسی کو حاصل ہو، 3 زبانوں میں مہارت اور ملکہ اس بندے کو حاصل ہو، یہ بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اور آگے بڑھے 4 زبانیں کسی کو آتی ہو، یہ بھی بہت مشکل ہے۔ زبان جان کر کے اس زبان کے اندر شعر و شاعری کرنا، یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی دوسرے کی زبان کو جانے، چلو جان لی اس نے، اس ملک میں گیا 6 مہینہ رہا، اس کو آ گئی زبان، لیکن اس کی زبان میں شعر و شاعری کرے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ تقریباً ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم شامل حال ہو تو ہی ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ ایک ایسی ذات بھی گزری ہے کہ جسے اردو کے اندر بھی مہارت تھی، عربی کے اندر بھی مہارت تھی، گجراتی کے اندر بھی مہارت تھی، انگریزی کے اندر بھی مہارت تھی، سنسکرت کے اندر بھی مہارت تھی، اور نہ صرف مہارت تھی بلکہ ہر زبان میں اس ذات کے کلام آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ وہ ذات کوئی اور نہیں، سرکار نظمی میاں کی ذات کریمہ۔ اللہ رب العزت نے انہیں کیسا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اب دیکھیں کلام وغیرہ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کا ایک مجموعہ کلام نعتیہ دیوان جسے کہا جاتا ہے بعد از خدا، آپ کو اس میں تقریباً ہر زبان کے اندر آپ کو حضرت کے کلام ملیں گے، ہر زبان کے اندر۔ اور یہ فرماتے دیکھیے بزرگوں کا ادب ہمیں بزرگان دین کس طریقے سے سکھاتے ہیں۔ آپ کو شاعری کا شوق ہوا، ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کی میں شاعری سیکھنا چاہتا ہوں، ابا حضور نے فرمایا بیٹا حضور اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش جو ہے اس کا خوب مطالعہ کرنا، ہدائی کے بخشش جو ہے اس کا خوب مطالعہ کرنا۔ نظمی میاں نے ہمیں بزرگان دین کا ادب کس طریقے سے سکھایا۔ فرماتے ہیں میں نے ہدائی کے بخشش کا مطالعہ تو کیا، اور اعلیٰ حضرت کے طرز پر میں نے نعت لکھنے کی کوشش کی، دل نہیں بھرا، من نہیں بھرا، سیدھا حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ گیا، مزار پر حاضری دی، شرف حاصل کیا۔ خود کا بیان ہے میری نعت کے اندر جو چاشنی جو لذت اعلیٰ حضرت کے مزار پہ حاضری دینے سے پہلے نہیں تھی، الحمدللہ حضور اعلیٰ حضرت کے مزار پر حاضری دینے کے بعد مجھے یہ شرف حاصل ہو گیا۔ یہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینے کا فیضان بندے کو ملتا ہے، یہ سرکار نظمی میاں نے ہمیں سکھایا۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان بزرگان دین کا فیضان عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ملتا ہے مصطفیٰ کا در، آل رسول کے طفیل، مارے راس مدینہ تک روحانی ایک سرنگ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔